بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 5 سورہ مائدہ۔ قربانی تو صرف متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اس میں اب بتایا جا رہا ہے کہ دو بھائی تھے، حابیل اور قابیل، اور اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا ٹھیک ٹھیک واقعہ پڑھ کر سنا دو۔ آدم کے بیٹے تھے حابیل اور قابیل، سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام تھے ان کے بیٹے، جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، یعنی سب پہلے والے کی حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور قابیل دوسرے کی قبول نہ ہوئی، اس دوسرے نے پہلے والے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ کس وجہ سے کہا؟ حسد کی وجہ سے، کہ اس کی کیوں قبول ہو گئی، میری کیوں قبول نہیں ہوئی۔ اس حسد کی وجہ سے اس نے اس کو کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل ہے جو ہوا، انسانوں میں سے پہلا قتل۔ پہلے نے کہا اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں، یعنی قربانی قبول ہونے کے لیے بھی ایک شرط لگا دی کہ متقی ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ متقی ہوگا تو اللہ پاک اس کی قربانی قبول کریں گے۔ یہ جو آج کی قربانیاں ہیں اسٹیٹس پہ لگانے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے، تصویریں بنانے کے لیے، گھمانے کے لیے، روڈوں پہ نچانے کے لیے، تو یہ ان کے لیے بھی بڑا میسیج ہے کہ متقی لوگوں کی جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں ان کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ پھر دوسرے نے کہا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو بڑھا بھی لے میری طرف ہاتھ تب بھی میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اوپر میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ، اور یہی ظالموں کا حال ہے۔ دونوں کے گناہ میں کیا مطلب ہے اس چیز میں کہ اگرچہ اپنے دفاع کا ہر ایک کو اللہ رب العزت نے یہ دیا ہے حق کہ تمہیں کوئی مارنے لگے، تمہاری فیملی کو، تمہارے مال کو چھیننے لگے تو اس کا دفاع کرو، لیکن حابیل نے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اپنا حق استعمال کرنے سے گریز کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بچاؤ کا ہر طریقہ اختیار کروں گا مگر تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ ساتھ ہی یہ بھی جتلا دیا کہ اگر تم قتل کا ارتکاب کرو گے تو مظلوم ہونے کی بنا پہ میرے گناہوں کی تو معافی ہو جائے گی، مگر تم پر نہ صرف اپنے گناہ ہوں گے، قتل کا گناہ ہوگا، میرے سارے گناہ بھی تمہیں دے دیے جائیں گے۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے یہاں پر کہ ہم کسی کو اگر کوئی اللہ نہ کرے قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کا تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، اس کی سزا تو ملے گی، اس کے سارے گناہ بھی اس کے کھاتے میں آ جائیں گے کیونکہ وہ مظلوم تھا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، آخر کار بھائی تو تھا، تھوڑا سا دل میں آیا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہوں، لیکن نفس پہ جب یہ گناہ طاری ہو گیا تو نفس نے 100 تعویلیں دے کے اس کو قتل کروا ڈالا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قال يا ليت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب
فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ نے، غراب کہتے ہیں کوے کو، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے گا، کیونکہ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اب اس کے ساتھ میں نے کرنا کیا ہے، دفنانے تک کا بھی وہاں اس وقت طریقہ نہیں پتہ تھا۔ تو یہ دیکھ کر بولا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو ہی چھپا سکتا۔ اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ ایک کوے کو بھیجا اللہ رب العزت نے کہ وہ زمین کھودنے لگا اور اس کا کوئی دوسرا تھا تو وہ اس کو دفنانے لگا، تو وہ افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کے لیے، مجھے اتنا بھی افسوس نہ ہوا کہ یہ کوا تو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور دفنا رہا ہے، لیکن مجھے اتنا بھی نہ پتہ چلا کہ میں نے اپنے بھائی کو ہی قتل کر ڈالا۔ تو یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا اور پہلا طریقہ بتایا گیا دفنانے کا، دفن کرنے کا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے یہ فرمان لکھ دیا، یہ لازم کر دیا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے تمام انسانیت کو قتل کر دیا، تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہاں پہ کیوں کہا کہ جب قاتل قتل کا وہ جرم کرنے لگتا ہے تو انسانیت کے خلاف ہی کر رہا ہے، کہ انسان کا احترام، عزت اس کے دل سے ختم ہوتی ہے تبھی وہ یہ حرکت کر رہا ہے، ورنہ وہ کبھی یہ حرکت نہ کرتا، تو اس کو پوری انسانیت کو قتل کرنے کا گناہ ملے گا یہاں پر۔ فمن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جو شخص کسی جان کو بچا لے تو ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی ہدایت لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے رہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ اب یہاں پہ 4 بڑی سزائیں بتائی جا رہی ہیں ڈاکوؤں کے لیے، چوروں کے لیے اور جو بڑے جرم کرتے ہیں ان کے لیے۔ ان یقتلوا او یسلبوا او یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ سب سے پہلی سزا ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے، اور یسلبوا یا سولی چڑھا دیا جائے، اور تقطع ایدیہم یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے، یعنی کسی قید خانے میں قید کر دیا جائے۔ یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کی رسوائی ہے، ابھی آخرت میں ان کی سزا باقی، اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ کس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں ان لوگوں سے مراد ڈاکو ہیں جو اسلحے کے زور پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اللہ اور رسول سے یعنی لڑائی کر رہے، کیونکہ ان کے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہیں مان رہے، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان قوانین کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس لیے کہا اللہ اور رسول سے لڑائی ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا جو سود کھاتا ہے اس کا وہ اعلان جنگ ہے، اللہ اور رسول اس کے ساتھ اعلان جنگ کریں گے۔ تو اسی طرح یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چور ڈاکو بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ساتھ جنگ کا ہی اعلان اصل میں دراصل کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہے جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں، ایسی صورت میں یہ جان رکھو اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی تمہارے قابو میں لانے سے مطلب یہ کہ اگر وہ گرفتار ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لیں، اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیں تو سزائیں معاف ہو جائیں گی۔ البتہ چونکہ بندوں کے حقوق صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، اس لیے مال بھی لوٹا ہوا واپس کرے، قتل ہے تو قصاص کا بھی معاملہ طے کرے، وارثوں کو حق ملے گا اس سے، تو یہ سارے معاملے طے کرنے ہوں گے۔ معافی تو صرف اللہ دے دیں گے، باقی جو مطالبات ہیں دین اسلام کے وہ بھی پورے کرنے ہوں گے۔